جس اسحاق ڈار نے جس صحافی کو تھپڑ مارا ہے اس صحافی کو چاہیے کہ وہ اس کو تھپڑ مارے اور تب جا کے بات ختم ہو. خالی جو ہے یہ آپ معذرت کر لیں, اس سے کام نہیں چلتا. اگر صحافی بھی اگر آپ سے سوال نہیں کریں گے تو کون, جس کو آپ نے رعایا بنایا ہوا ہے, غلام بنایا ہے, وہ کیسے سوال کریں گے؟ وہ تو آپ کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتے. اگر ان کو حکومت کرنے نہیں آتی یا IMF ان سے پیسے ان کو نہیں دیتا یا ان کو کوئی ان کا مسئلہ ہے تو بتا دیں, اپنے استعفے دیں اور اپنی وزارت سے ہٹ جائیں. کیا اس ملک کے اندر سوال اٹھانا ایک جرم بن چکا ہے؟ ہم اس ایکٹ کی بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں. ذرا آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے صاحب آپ. ابھی آپ کے سامنے بالکل آسان ٹارگٹ صحافی ہیں, ان کو آپ لاتے ماریں, مکے ماریں, دپڑ ماریں. حد ہو گئی ہے, خدا کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو. آپ کو کیا ہو گیا, آپ جمہوریت کے دعوے دار بنتے, ٹھیکیدار بنتے اور آپ نے یہ حال کیا. کل جب حق بات پوچھی جائے, پوچھنے کے بعد اس طرح کا جواب آئے کہ ہم لوگوں کی جرنلسٹ کی وجہ سے اگر سسٹم خراب ہے, تو آپ کبھی آئینہ دیکھیں, اپنا منہ دھوئیں, آئینے کے اوپر پڑی مٹی کو صاف کر کے پھر دیکھیں کہ یہ قانون کون بناتا ہے, یہ سسٹم کون ڈیولپ کرتا ہے, قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں کون بیٹھتا ہے. جرنلسٹ نہیں بیٹھتے, آپ لوگ بیٹھتے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب کا کل کا جو ریئیکشن تھا واز ویری بیڈ, اور ایک جرنلسٹ کے سوال کے اوپر اس طرح کا ریئیکشن دینا تو بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے خراب ہے. ذرا آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے صاحب آپ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جرنلسٹ ہیں, ان کا حق ہے سوال کرنا, اور آپ اس قوم کے جو ہیں جواب دہ ہیں, آپ کو ہر چیز کا جواب دینا ہوگا. آج ایک صحافی کی آواز کو اگر آپ دبانا چاہیں گے تو یہاں پہ ہزاروں صحافی موجود ہیں اور یہ سوال آپ پر ہوتے رہیں گے. اگر صحافی بھی اگر آپ سے سوال نہیں کریں گے تو کون, جس کو آپ نے رعایا بنایا ہوا ہے, غلام بنایا ہے, وہ کیسے سوال کریں گے؟ وہ تو آپ کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتے. تو صحافی حق رکھتا ہے, ایکسیس رکھتا ہے سوال کرنے کا. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے جو اس طرح کا ایک عمل کیا گیا ہے, گنڈا گردی کی گئی ہے, ان کے گارڈز کی جانب سے سینئر صحافی شاہد قریشی کے اوپر جو اس طرح کا رویہ اپنایا گیا ہے, اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. دیکھیں, اس سے پہلے اس طرح کا کبھی بھی واقعہ نہیں ہوا کہ کسی وزیر سے کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ آگے سے تشدد کا رویہ اپنائے. زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ نو کمنٹس کا جملہ کہہ دیا جاتا ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس طرح کا رویہ رکھنا میرے خیال میں اس طرح بہت زیادہ آمریت کے دور میں بھی اس طرح نہیں ہوتا ہے, لیکن اس دور میں, اس PDM کے دور میں اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں اور شہری آزادی کے جو حقوق ہیں وہ سلب ہو رہے ہیں اور آئے روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. نہ صرف صحافیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں بلکہ عام جو شہری ہیں, وکلاء ہیں اور سول سوسائٹی کے جو ایسے متحرک لوگ ہیں جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں یا کسی بھی چیز کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنایا جاتا ہے. کیا اس ملک کے اندر سوال اٹھانا ایک جرم بن چکا ہے؟ ہم اس ایکٹ کی بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ اور مسلم لیگ نون کے جو مرکزی رہنما اسحاق ڈار نے ہمارے ایک جرنلسٹ پہ ہاتھ اٹھایا, اس کی میں مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعظم سے کہ اسحاق ڈار سے فی الفور اس واقعے پہ جو ہے معافی مانگے. اگر معافی نہیں مانگے گا تو پوری پاکستان کی صحافی برادری پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پلیٹ فارم پہ بھرپور احتجاج کرے گی. ہمارے ملک میں اس وقت صحافت کرنا انتہائی مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا ہے. بالکل جی, میں کل جو واقعہ پیش آیا ہے, ایک صحافی کو وزیر خزانہ کی طرف سے جو دپڑ مارا گیا تو اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تجربہ کار لوگ ہیں, تجربہ کار ٹیم آئی تھی, انہوں نے عوام کو ریلیف دینا تھا, تاہم ان سے سوال پوچھنے پر بھی ابھی صحافیوں کو دپڑ ماریں گے, لاتے ماریں گے اور یہ ایسی نازیبہ باتیں کریں گے تو بڑا افسوس ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو حکومت کرنے نہیں آتی یا IMF ان سے پیسے ان کو نہیں دیتا یا ان کو کوئی ان کا مسئلہ ہے تو بتا دیں, اپنے استعفے دیں اور اپنی وزارت سے ہٹ جائیں. زبردستی وزارت کرنے کا کیا فائدہ اور زبردستی حکومت کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ سے اگر سنبھل نہیں رہی حکومت, آپ آئے تھے رجیم چینج کر کے اس عوام کو, اس لوگوں کو, پاکستان کو ریلیف دینے کے لیے کہ عمران خان نے عوام کو تباہ کر دیا, ملک کو تباہ کر دیا, تو آپ نے کیا ہے؟ آپ نے ہر چیز ڈبل ٹرپل مہنگی کر دی, آٹا آپ نے مہنگا کر دیا اور چیزیں آپ نے مہنگی کر دی. کوئی ایک روپے کا بھی جس کو آپ نے عوام کو ریلیف نہیں دیا. تو ابھی آپ کے سامنے بالکل آسان ٹارگٹ صحافی ہیں, ان کو آپ لاتے ماریں, مکے ماریں, دپڑ ماریں. حد ہو گئی ہے, خدا کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو. آپ کو کیا ہو گیا, آپ جمہوریت کے دعوے دار بنتے, ٹھیکیدار بنتے اور آپ نے یہ حال کیا. کل جیسا کہ اسحاق ڈار صاحب کا کل ریئیکشن تھا, اس سے تمام صحافی برادری میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے. صحافی کا کام ہے سوال کرنا, صحافی معاشرے کی آنکھ ہے, کان ہے, زبان ہے. جب جو معاشرے میں لوگوں کے مسائل ہیں انہیں اجاگر کرنا صحافی کا کام ہے. صحافی نے عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اسحاق ڈار سے سوال کیا ہے, اس سوال سے وہ اتنا برا مان گئے ہیں اور صحافی کے ساتھ جو بھی انہوں نے واقعہ کیا اس
کی بھرپور ہم بھی مذمت کرتے ہیں. اگر انہوں نے مذمت نہ کی, انہوں نے اپنا معافی نہ مانگی, تو انشاءاللہ ہم بھرپور احتجاج کریں گے اور یہ احتجاج کا دائرہ کار پورے پاکستان تک بڑھایا جائے گا. ایک نائل قسم کا جو ہے وہ وزیر خزانہ ہے اور اس نے صافی کا تھپڑ مارا ہے. اس صافی کا قصور یہ تھا کہ اس نے اس سے سوال کیا ہے. سوال کرنا تو صافی کا رائٹس بنتا ہے. ایسا کام تو مارشل لا دور کے اندر بھی نہیں ہوتا. یہ نائلوں اور نالائقوں کا ایک ٹولہ جو ہے وہ مسلط کیا ہوا ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے اور اس طرح کے لوگوں سے کی جو ہے وہ بالکل ان کے مکمل کوریج کو بند کیا جائے, ان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اب معافی سے بات آگے بڑھ گیا ہے. جس ساکھ ڈار نے جس صافی کو تھپڑ مارا ہے اس صافی کو چاہیے کہ وہ اس کو تھپڑ مارے اور تب جا کے بات ختم ہو. اور یہ خالی اور تھپڑ مار کے اور پھر خالی جو ہے یہ آپ معذرت کر لیں, اس سے کام نہیں چلتا. میں اس موجودہ حکومت کے بارے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ حکمران ہوں میں, اس کی حکومت کہیں نظر نہیں آتی, سر کو کچل دیتی ہے وہ بغاوت جو نظر نہیں آتی.